جی اب میں حضور قبلہ شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ سیدہ عروج فاطمہ سے سوال فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، آیت کا نمبر بتائیے اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ آیت نمبر 15، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا ان کی شان کے لائق ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، ابھی میں صاحبزادہ حضرت پیر سید علم الدین شاہ صاحب الازری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بچی سے کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں تاکہ وہ بچی اس کی آیت پڑھ دے۔ جناب سید علم الدین شاہ صاحب الازری۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ محترم سامعین کرام، ایک دلچسپ بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی وہاں کھڑی ہے۔ میں حضور قبلہ فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی ایک آیت پر انگلی رکھیں، منہ سے نہ بولیں، بس آپ دیکھتے جائیے۔ حضور قبلہ کسی ایک انگلی پر، ایک آیت پر انگلی رکھیں۔ جی بیٹا، جہاں سے حضرت قبلہ نے انگلی رکھی ہے، جہاں سے حضرت قبلہ نے انگلی رکھی ہے وہاں سے اس آیت کو پڑھ دیجئے۔ یہ توجہ فرمائیں، جس آیت پہ انگلی رکھی ہے اس پہ اس کو پڑھ دیجئے۔ شاباش۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله سبحان اللہ سبحان اللہ لیجیے سبحان اللہ سیدہ بیٹا یہاں دیکھ، سبحان اللہ سیدہ عروج فاطمہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ کوئی اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اور ابھی پھر تشریف دیکھیے گا کہ حضرت آپ کسی آیت پہ انگلی رکھیں، ذرا ان کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب۔ بیٹا توجہ فرمائے، بیٹا یہ دیکھیے، ابھی بچی وہاں کھڑی ہوئی ہے، حضرت قبلہ علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب اور قبلہ شہزادہ غوث الورا نے انگلی رکھی ہے۔ تو بیٹا میں گزارش کروں گا آپ سے، کوشش کریں کہ جہاں سے حضرت صاحب نے انگلی رکھی ہے وہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں جیسا آپ کو
قرآن پاک پڑھ کر سنا رہے ہیں، ایسے حضور کی محبت میں نعرہ بھی اتنی زور سے لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، اب پوری وہابیت کو ہمارا ایک چیلنج ہے، اگر اجازت ہو تو علماء کرام کی توسل سے میں پیش کر دوں، پوری وہابیت کو ہمارا ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ بڑے سے بڑے حافظ سیدھا تو پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سیدھا تو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو اگر اس انداز میں پڑھا جائے، توجہ فرماتے جائیے گا جی علماء کرام، نہایت ہی ادب سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضور قبلہ سے حضرت قبلہ قادری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے پارے کی کوئی آیت پڑھے، پھر اس سے پہلے انشاءاللہ حضرت میں تو اس بچی کا پہلے سے مداح ہوں، سیدہ عروج فاطمہ، بڑی محنت کی انہوں نے، اور الحمدللہ احسانی ایسا اچھا حافظہ اور یادداشت، اور یہ میں قرآن کا معجزہ کہوں گا، جہاں اس بچی کی محنت ہے وہاں قرآن کا معجزہ ہے کہ اس قدر اچھی یادداشت، اول آخر آیات کا، پھر ترجمے سے، یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے کہ اعلی حضرت نے قرآن کی روح کو چھو کر ترجمہ کیا ہے کہ جو اس ترجمے کو پڑھتا ہے وہ بھی قرآن تک پہنچ جاتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بیٹا یہ آیت کا نمبر بتائیں جی۔ آیت نمبر 108 108 جی، اس کا ترجمہ ہے، اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ما ننسخ من آیت منسخ من آیات، بالکل صحیح۔ حضور، اور اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ما یود الذین اس سے پہلے کفروا والی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا اس سے الذین پہلے والی آیت کون سی ہے؟ ولو انہم آمنوا اللہ اکبر، اللہ اکبر، واتقوا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، بسم بیٹا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، کاروان اسلامی زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے حضرت کہ کیا اجتماع ہوتا ہے اور شائبہ لگتا ہے اور کیا کیا اشکال پیدا ہوتے ہیں رواں پڑھنے میں، لیکن مستقل پیچھے آیات کا یاد کرنا۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ آخری سوال کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام مشایخ عظام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ محترم سامعین کرام، یہ میری خواہش بھی تھی اور یہ دل کے اندر جذبہ بھی تھا کہ غیر ممالک میں لوگ اس طریقے سے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی شوق ہوا اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں حضور کے صدقے میں کہ اس طرح کی ریسرچ ہو سکے۔ آخر میں سورہ فاتحہ شریف میں کمپیوٹر انسان نے بنایا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ انسان نے بنایا ہے، آخر انسان کے اندر بھی اللہ کریم نے کوئی کمال رکھا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا توجہ فرمائیں، سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 3 پڑھیں، مالک یوم الدین، 4 پڑھیں، ایاک نعبد 2 پڑھیں، الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں، اولئک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 پڑھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھیں، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اور 21 کا ترجمہ بھی کریں۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، آپ احباب نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور اعلی حضرت عظیم المرتبت کا ترجمہ کنز الایمان شریف اس بچی سیدہ عروج فاطمہ نے 8 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سید حبیب اللہ شاہ کاظمی کی سربراہی میں ان کی زیر نگرانی کس طرح اس نے کمال حاصل کیا۔ برکاتی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس بچی کو نالین پاک کا تحفہ
ہمارے جناب محترم الحاج محمد عارف برکاتی صاحب، سیکرٹری برکاتی فاؤنڈیشن